السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 4 مارچ 2021. جو سوال بھی مغرب تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے، اور اگر کوئی سوال ایسا ہو کہ جو رہ گیا ہو تو آپ ذاتی طور پر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمعرات کے دن ہی سوال جواب پوچھا جائے. کسی وقت بھی آپ سوال پوچھیں گے، معلوم ہوگا تو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ ان الزنا دین، کہ زنا ایک قرض ہے. یعنی اگر کسی نے زنا کیا ہے تو یہ اس کے اوپر قرض ہے. اس کی بیٹی، بیوی، بہن، کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا جائے گا. یہ اس کی تشریح کی جاتی ہے. اور کوئی بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے اس پر بڑی باتیں کی ہیں. یہ حقیقت میں حدیث نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دیں. یہ کسی کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں سے کسی کا قول ہے اور یہ حدیث نہیں ہے. اور منطقی طور پر اگر یہ مان لیا جائے کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہوگا، تو یہ کیسا ہوا کہ زنا ایک بندے نے کیا اور سزا دوسرے کو ملی. تو لہذا یہ منطقی لحاظ سے صحیح بات نہیں ہے. اور کسی بڑے عالم نے کہا ہے غلطیاں سب سے ہوتی، چھوٹوں سے بھی ہوتی، بڑی سے بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ حدیث نہیں ہے. بہت تلاش کیا گیا آج اس حدیث کو، لیکن یہ جو ہے وہ حدیث نہیں ملی. بلکہ حدیث ملی تو یہ لکھا کہ حدیث گڑی ہوئی ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا عقیقہ 7ویں دن کرنا لازم ہے؟ اگر کوئی آدمی 7ویں دن نہ کر سکے تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جان رہی ہے، عقیقہ خود لازم نہیں ہے. عقیقہ جو ہے وہ سنت ہے. عقیقہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے. 7ویں دن کرنا عقیقہ جو کہا جاتا ہے اس پر بہت مستند حدیث موجود ہے. اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے. لیکن بیہقی کی ایک روایت ہے کہ جس میں 14 اور 21 دن کا بھی ذکر ہے. تو اگر کوئی آدمی 7ویں دن نہیں کر سکا، کرتے وہ بیہقی کی روایت میں ضعف ہے تھوڑا سے، لیکن اس کے باوجود اگر 7ویں دن کوئی آدمی نہیں کر سکا تو پھر 14ویں دن کر لے، 21ویں دن کر لے. اور اگر کیا ہی نہیں عقیقہ، جب اسے یاد آ جائے، کرنے کا دل چاہے، وہ عقیقہ کر سکتا ہے. کہا گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعہ کے دن اور بدھ کے دن ڈاکٹر یا حکیم کے پاس مریض کو نہیں جانا چاہیے. تو یہ کوئی شرعی معاملہ ہے یا ہمارا علاقائی معاملہ ہے؟ یہ قطعی شرعی معاملہ نہیں ہے، اور اس قسم کے توہمات اور اس قسم کے عقائد رکھنا باطل ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کا عقیقہ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو ہمارے محلے والے کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو بچے کا عقیقہ وہ نہیں کر سکتی، لہذا پہلے اپنا عقیقہ کرے پھر بچوں کا کرے. ایک دم غلط بات ہے. بچے کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے چاہے والدین کا عقیقہ ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو. بامبے سے سوال آیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں لیز پر دکانیں اور مکان ہوتا ہے، اس کا شرعی حکم کا. یہ مسئلہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 25 مرتبہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں. اب آپ لیز کا معنی کیا لیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. ہم جو جانتے ہیں لیز کے بارے میں وہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، دوسرے آدمی کے پاس مکان ہے. مکان مالک کہتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپے آپ دے دیجئے اور میرا مکان آپ لے لیجئے. جب میں 5 لاکھ روپے واپس کروں گا تو آپ میرا مکان خالی کر دیجئے گا. یہ 5 سال بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بھی ہو سکتا ہے. جب تک اس کے پاس 5 لاکھ کا انتظام نہیں ہوگا، دوسرا آدمی جس نے پیسہ دیا ہے وہ اس مکان میں رہے گا یا اس مکان کو کرائے پر اٹھا دے گا. دونوں شکلیں حرام ہیں. اگر خود رہ رہا ہے تو بھی حرام ہے، اور اگر اس نے کسی کو کرائے پر اٹھا دیا تو بھی حرام ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو 5 لاکھ روپے دیے ہیں اس پر سود لیا جا رہا ہے. سود جو ہے ایک ڈائریکٹ سود ہوتا ہے کہ پیسہ 5 لاکھ روپے دیا ہے، جب میں ہر مہینہ آپ سے 2000 روپے لوں گا
एक ही होता है। यहाँ पर भी यही है कि उसका अगर किराए का मकान, वो कि अपना मकान किराए पर उठाता तो 2,000 या 10,000 उसको मिलता। तुमने कहा कि मैं मकान लूंगा, किराया नहीं दूंगा, तो बात वही हो गई है। लिहाजा ये अगर लीज के यही माने हैं जो मैंने आपको बयान किए हैं, तो फिर ऐसे जो है वो लीज जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। अब बाद लोगों ने इसमें एक दूसरी शक्ल निकाल ली है और वो चाहते हैं कि वो उस चोर दरवाजे से इसको जायज़ करार दिया जाए। उसमें उन्होंने ये मसला बयान कर दिया कि आप मकान ले लीजिए और इसका किराया 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये देते रहिए और आप समझ लीजिए कि हाँ मेरा मकान जो है वो मैं जो है वो सूद नहीं खा रहा हूँ। अगर उस इलाके में वो मकान वाकई में 500 का मिलता है तो ठीक है, लेकिन ये कि मकान तो उस इलाके में वो 10,000 का है, लेकिन ये बंदा 500 रुपये क्या कर रहा है, दे करके अपने आप को समझ रहा है कि मैं सूद नहीं खा रहा हूँ, ये भी सूद खा रहा है। उर्फ़ आम में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि एक मकान 10,000 का है, आप हमारे दोस्त हैं तो चलो भाई 10,000 के बजाय हम आपको 8,000 में दे देंगे, ये तो मुमकिन है। लेकिन 10,000 का मकान 500 में और 200 में और 300 में जो उठाया जा रहा है, ये जो है वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आखिर वो तुम्हारे साथ रियायत क्यों कर रहा है? मिसाल के तौर पर उसका किराए का मकान है, अगर वो मकान अपना किराए पर देता तो उसको 8,000 रुपये मिलता, तुमसे वो 500 रुपये ले रहा है, 7,500 रुपये तुमको क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि तुमसे उसने कर्जा ले रखा है। सूद की तारीफ ही यही है हमारे इस्लाम में कि जो पैसा कर्जे के तौर पर दिया गया है उससे फ़ायदा उठाना। इमाम आज़म अलैहि रहमा तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई आदमी किसी को कर्जा दिया है और उसके घर के किनारे से गुजर रहा हो, जिसको उसने कर्जा दिया है, और उसके घर की दीवार का साया भी अगर वहाँ हो तो उसके साये से भी फ़ायदा न उठाया जाए क्योंकि आपने उस घर वाले को कर्जा दिया है। यहाँ तक बात है इमाम आज़म अलैहि रहमा की। अब ये कि आपके साथ वो रियायत इसीलिए कर रहा है कि तुमने उसको पैसा दिया है, तो ये जो है ना बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। पूछा गया है कि अगर निकाह पढ़ाने वाला कोई ना मिले तो फिर निकाह किस तरह किया जाए? ये निकाह पढ़ाना कोई चीज़ हकीकत में है नहीं। निकाह में दो चीज़ें वाजिब का दर्जा हैं और एक चीज़ बतौर शर्त है, और बकिया ये काजी साहब का होना, निकाह पढ़ना, वो जितने भी आप तीन काम करते हैं उसमें ज़्यादातर तो आपका अपना बनाया हुआ मसला है। मसनून में ये है कि खुतबे निकाह पढ़ा जाए और वो 3 आयतों का जो इंतखाब किया जाता है, 4 आयतों का, उनको पढ़ा जाए और उसके बाद इजाब कबूल कराया जाए, ये मसनून तरीका है। लेकिन अगर कोई आदमी को कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है या आयन मौके पे कोई ऐसी बात हो गई कि इमाम साहब जो बैठे थे वो नाराज़ हो गए और निकाह की महफिल से ही, जैसा कि सवाल में आया कि वो निकाह की महफिल से नाराज़ होकर के चले गए, तो फिर उसकी बेहतरीन शक्ल ये है, वह आम तौर पर भी शक्ल यही है कि अगर लड़की और लड़का दोनों इस बात पर राज़ी हैं कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, और वो जब ये बात कहें तो उस वक़्त 2 मुसलमान गवाह मौजूद रहें, ऐसी शक्ल में निकाह हो जाएगा। महर की एक रकम मुतय्यन कर ली जाए, काजी साहब नाराज़ होकर चले गए, जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकाह हो जाएगा। पूछा गया है कि मुस्लिम औरतों के मसाइल के हल पर कुछ रोशनी डालें। ये जो मामला कल हुआ है, आयशा बच्ची जिसने खुदकुशी की है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है, मुस्तकिल आ रहा है। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम जहेज की शरई हैसियत पर बात करेंगे और उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि ये मामला क्या है। उसमें मुस्लिम औरतों के मसाइल के हल के लिए एक किताब लिखी गई थी बहुत पहले, मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी थी। मालूम नहीं क्यों हमारे लोगों ने उस किताब पर अमल नहीं किया। मौलाना की किताब का नाम है अल-हिलतुन नाजिदा, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मजलूम औरतों के मसाइल का हल, यानी उसका टॉपिक ये है कि जो हमारी औरतों पर, मुस्लिम औरतों पर जुल्म होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मौलाना ने पूरी तकरीबन 260 या 70 सफ़े की किताब है और उसमें बेहतरीन हल पेश किया है। लेकिन हम लोगों ने उस मसले को, वैसे हम मौलाना थानवी बहुत बोलते हैं, लेकिन इस मामले में मौलाना थानवी की इस किताब को जो है छपी है, PDF भी बन गया है, बहरहाल
لیکن یہ ہے کہ اس کتاب پر لوگوں کو نہ اس کا مطالعہ ہے. ایک بڑا طبقہ تو جانتا ہے کہ وہ کتاب عربی میں ہے لہذا وہ چھوتا ہی نہیں ہے، حالانکہ کتاب اردو میں ہے. وہ نام اس کا الحیلۃ الناجدہ ہے ورنہ کتاب اردو میں ہے. تو میری سمجھ سے یہ ہے کہ علماء اس کتاب کو منظر عام پر لائیں اور اس کتاب کے سلسلے میں باتیں ہوں اور اس پر بحث و مباحثہ ہو اور اس پر جو ہے وہ عمل ہو. حالانکہ مولانا نے جب اس کتاب کو لکھا تو پہلے کیونکہ اس کتاب کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کتاب لکھی گئی ہے. بہت سے مسائل میں امام مالک سے کی طرف جو ہے معاملہ کیا گیا ہے. مولانا نے جب وہ کتاب لکھی سب سے پہلے تو اس کے ایک صفحے میں کتاب چھپی اور دوسرا صفحہ خالی رکھا اور بڑے بڑے علماء کو انہوں نے بھیجا کہ میری یہ رائے ہے اس مسئلے میں اور جو میں نے رائے دی ہے اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہوں تو میں اس کتاب کو چھپاؤں. تو انہوں نے پہلی مرتبہ علماء سے رائے لیا، کوئی بھی اس کے خلاف کچھ بولا نہیں، سب نے زیادہ تر اچھی ہے، بہت اچھی ہے، عمدہ ہے، ہونا چاہیے. اور مولانا نے اس میں نکاح نامہ کا ایک پورا نکاح نامہ بھی مرتب کیا کہ نکاح نامہ ایسے ہونا چاہیے اور اس میں یہ شرائط لکھے ہونے چاہیے. مثال کے طور پر اس میں ایک شرط مولانا نے لکھی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے اور لاکھ سمجھانے پر نہیں سمجھتا ہے تو اس میں شرط میں لکھا رہے کہ بیوی کو اپنے اوپر ایک طلاق نافذ کرنے کا اختیار ہے. ایسے اس میں شرطیں لکھا کر کے نکاح کی محفل میں ہی اس سے بچے سے لڑکے سے سائن کرا لیا جائے. یہ مولانا نے اس مسئلے کا حل لکھا تھا اور آج بھی میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولانا کا اگر وہ نکاح نامہ جو انہوں نے ڈرافٹنگ کی اور جو انہوں نے اس کا مسودہ تیار کیا تھا اگر اس کو منظر عام پر لایا جائے اور اس کے تحت نکاح پڑھایا جائے تو یہ جو میرا اندازہ ہے کہ لاکھوں ہماری جو بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود گھر بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا، بلکہ میں یہ کہوں کہ مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا. کتنی عورتیں ہیں یہاں آتی ہیں، عمارت شرعیہ جاتی ہیں اور مسلم پرسنل لا میں جاتی ہیں صرف اس بات کے لیے کہ مجھے خلا دلا دیجیے. میں ایک صاحبہ کے خلا میں پڑا اور بامبے میں اتنا پاپڑ مجھے بیلنا پڑا، ان 3 سال لگاتار خط و کتابت یہ وہ دنیا بھر کا. حالانکہ خلا ایک سیدھا سا مسئلہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی خلا لینا بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہے. تو یہ مولانا کی کتاب مسلم عورتوں کے مسائل کا حل ہے. میں یہ جان بوجھ کر کے آپ کو درمیان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کتاب کو خرید کر کے اس کو پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد دیکھا جائے کہ حضرت نے کتنی پیاری اور کتنا اچھا مسئلے کا حل بیان فرمایا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی عورت سے کسی کا تعلق تھا، زنا نہیں ہوا تھا لیکن تعلقات میں سب کچھ ہوا، اب اس کی بیٹی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ جو سوال جن صاحب نے پوچھا ہے وہ خود جانتے ہیں اس میں سے نہیں کر سکتا ہے کبھی، ورنہ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب تم کو معلوم ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کے سوال کر کے کہ شاید جو ہے وہ کوئی گنجائش نکال دی جائے. بہرحال کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی بیٹی سے جو ہے وہ شادی نہیں کی جا سکتی. پوچھا گیا مولانا صاحب کبھی ایسا ہوتا ہے مردوں کو کہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں یا عورت کو چھو لیتے ہیں یا عورت کو دیکھ لیتے ہیں یا ننگی تصویریں دیکھ لیتے ہیں تو ایک مادہ خارج ہوتا ہے، تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ نہیں. یہ بہت ہمارے یہاں ابتدائی کتابوں میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مزی ہوتا ہے اور ایک منی ہوتا ہے. مزی کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس جگہ پہ مزی لگتی ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو دھل لیا جائے، وضو اگر ہے تو وضو دوبارہ کر لیا جائے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. پوچھا گیا ہے کہ احتلام خواب میں احتلام یاد ہے مگر جب سو کر کے اٹھے تو کپڑے پر کوئی گندگی نظر نہیں آئی، تو کیا ایسی شکل میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے؟ غسل واجب نہیں ہوتا ہے ایسی شکل میں. پوچھا گیا آج کے دور میں عرف کا کتنا اعتبار ہے، یعنی صحیح بات پر ترجیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال جن صاحب نے بھی کیا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، اور بہرحال دوبارہ سوال کریں اور مثال دے کر کے بات کو سمجھائیں تو ہو سکتا ہے کہ جواب کچھ بن پڑے.
دوسرا سوال انہیں صاحب نے کیا ہے کہ اگر دوران نماز منہ سے لعاب نکل جائے اور بندہ اس کو چاٹ لے، معلوم نہیں چاٹنے کی کیوں بات کہی، کون اتنا شوقین ہے کہ جو لعاب نکل آئے تو دوبارہ وہ چاٹے گا؟ اور سوال کرنے والوں سے میں یہ ضرور کہوں گا خیالی سوالات نہیں کریں، اور سوال کو نالج کے طور پہ نہیں کریں، شرعی مسئلے جاننے کی نیت سے کیا جائے، سمجھے نہیں، اور خیال نہیں ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، جب ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا، اس کے لیے اتنی چنتا نہیں کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ مسجد کی زمین کو بیچ کر کیا مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب کوئی آدمی مسجد کی زمین لیتا ہے، ایک تو مسجد ہے اور اس کی کچھ پراپرٹی ہے، تو اگر وہ پراپرٹی جس نے وقف کی ہے اس نے مسجد کے لیے وقف کی ہے تو آپ اس مسجد کو، اس زمین کو بیچ نہیں سکتے ہیں، نمبر ایک۔ اور اگر وہ مسجد پہ کبھی نماز ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے، اب جو سوچ رہے ہیں کہ چلو اس کو بیچ دیں گے اور بیچ کر کے ایک پرانی والی مسجد کو 2-3 منزلہ بنا لیں گے، جس جگہ پر وقف کردہ زمین پر اگر نماز ہو چکی ہے تو اب اس زمین کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں، مسجد کی پراپرٹی مسجد کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے اور ایسی بھی زمین کو بیچ کر کے مسجد میں استعمال کیا جا رہا ہے، ایسا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا اگر مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی ایک مدت تک الگ رہیں تو نکاح اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ پوری زندگی الگ رہیں تو بھی نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح توڑنا پڑتا ہے، ایسے نکاح نہیں ٹوٹتا آسانی سے، گرچہ کچا بندھن ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 سال 5 سال سے بیوی سے شوہر الگ رہ رہا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر میں 7 دن عقیقہ ایک بکرا کروں تو کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، عقیقہ بھی بتایا، عقیقہ واجب نہیں ہے، عقیقے میں 2 بکرا لڑکے کے لیے کرنا واجب نہیں ہے، آدمی کی طاقت اگر ہے تو افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ 2 بکرا کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو 1 بکرا بھی عقیقے میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر عقیقہ کے بجائے گوشت، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر بکرا لینے جاتے ہیں تو بکرا مہنگا پڑتا ہے، مثال کے طور پر 10,000 کا بکرا ملا اور گوشت نکلا کتنا، گوشت نکلا 10-12 کلو، اگر 10,000 کا گوشت جا کر کے لے لیں تو گوشت بہت زیادہ مل جائے گا، تو کیا گوشت لے کر کے عقیقہ کر دیا جائے؟ بھائی گوشت پر عقیقہ نہیں ہوتا، عقیقہ میں جان جانا مقصد ہے، لہذا یہ جو آئیڈیا ہے کہ گوشت زیادہ لے کر کے زیادہ لوگوں کو کھلا دیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں بلکہ عقیقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھے تو کس طرح سجدہ کرے؟ اگر کبھی نماز مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب جیسے سجدہ کرتے ہیں ویسے آیت سجدہ پڑھی جائے، پڑھ لے جائے۔ اگر کسی عورت نے سوال کیا نہیں معلوم ہے، جب آپ نے آیت سجدہ پڑھی جیسے ہی پڑھی فوراً سجدے میں چلی جائیں اور اس کے بعد اٹھ جائیں، اور جہاں سے آیت سجدہ چھوڑی ہے اس کے بعد جو صورت ہے یا آیت ہے اس کو پڑھ لیا جائے اور پڑھنے کے بعد رکوع کر لیا جائے، یہی طریقہ ہے۔ پوچھا گیا جماعت کے ساتھ نماز میں سجدے کی حالت میں کونیاں کتنا پھیلا سکتے ہیں؟ اگر اکیلے کی نماز میں کونیاں زیادہ پھیلا سکتے ہیں تو کیا جماعت کے ساتھ کم پھیلانا مجبوری ہے؟ یہ جماعت کے ساتھ اگر جماعت میں مل کر لوگ کھڑے ہیں اور آپ ایسے چوڑے کر کے کریں گے تو یقینی بات ہے کہ نماز پڑھنا کم مقصد ہوگا اور بازو والے کو تکلیف پہنچانا زیادہ ہوگا، تو ویسے بھی کسی بھی مومن کو تکلیف اور مسجد میں تکلیف پہنچانا اور بری بات ہے۔ بہرحال اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ کوہنیاں کھلی ہوں لیکن بازو والے کو تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے یہ کہ جب جو ہے وہ بیت المقدس پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، تو فتح کرنے کے بعد وہاں کی حکومت نے یہ شرط رکھی کہ جنگ تو ہوئی نہیں ہے، سرنڈر ہو گئے سامنے والے، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ ہم جو ہے وہ سرنڈر ہوں گے تو حضرت عمر خلیفہ ثانی کے سامنے ہوں گے، لہذا اگر آپ اپنے خلیفہ کو بلاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بیت المقدس کی چابی حوالے کر دیں گے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے غلام کو لیا اور ایک اونٹ کو لیا، اور ایک اونٹ کے ساتھ ان لوگوں نے سفر کیا۔ اب وہ اس میں پھر واقعات ہیں کہ تھوڑی دور حضرت عمر بیٹھتے تھے اور تھوڑی دور جو ہے وہ غلام بیٹھتا تھا۔ تو صاحب نے جو سوال کیا ہے، وہ عالم ہی ہے، کوئی عالم ہے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ آخر 2 اونٹ نہ لے جانے کی کیا مصلحت تھی؟ 2 اونٹ لے لیا جاتا، اس میں کیا پرابلم تھی؟ اور ایک اونٹ لے کے گئے، کچھ دیر ان کو پیدل چلنا پڑا، کچھ دیر ان کو پیدل چلنا پڑا، اور بہرحال انہوں نے مطلب یہ کہ ایک اونٹ سے جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس واقعے میں تو یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک اونٹ سے جانے کی وجہ کیا ہے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجاہدین کا ایک بڑا حصہ اپنی سواریاں اور اونٹ لے کر کے اس وقت سیریا میں موجود تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس وقت سواری کے لائق جو سیریا تک جا سکتا، سواری ہونا الگ ہے اور دور تک جانے والا اونٹ ہونا الگ ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے، لیکن اس کار سے وہ ہبلی شہر میں تو گھوم سکتے ہیں لیکن بنگلور نہیں جا سکتے ہیں، لمبا سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہنے کے لیے نہیں آپ کے پاس تو کار ہے، آپ جب چاہیں لندن چلے جائیں، آپ جب چاہیں بنگلور چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ سواری کو اتنے لمبے سفر کے لائق ہونا چاہیے۔ تو ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے، وجہ ہو سکتی ہے یہ کہ ایسے مطلب بیت المال میں کوئی جو ہے وہ اونٹ موجود ہی نہیں تھا سرکاری، جس کو لے کے جایا جاتا اور سیریا تک کا سفر کیا جاتا۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی اونٹ مہیا تھا اور اس کے ذریعے سفر کیا گیا، یہ ایک چانسز ہے۔ اور دوسرا چانس یہ ہے کہ اس وقت یہ بات شایان شان کے خلاف تھی کہ امیر المومنین پیچھے چلے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا، سیکیورٹی کے طور پر پہلے پولیس والے ہوتے ہیں، پھر اور سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، پھر بیچ میں جو ہے وہ سربراہ ملک ہوتا ہے، پھر پیچھے سیکیورٹی ہوتی ہے، اور پھر وہ سفر ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے اس زمانے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوتا تھا وہ سب سے آگے ہوتا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جب بھیڑ میں چلیں تو آگے آگے چلیں، بلکہ آپ کا تواضع تھا کہ آپ ہمیشہ بیچ میں چلتے تھے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا آدمی ہے، وہ ایک تواضع تھا۔ لیکن طریقہ یہی تھا کہ جو بڑا آدمی ہوتا تھا وہ آگے آگے چلے اور بقیہ لوگ پیچھے چلیں۔ اگر آپ نے کبھی مدارس میں دیکھا ہوگا کہ اساتذہ اور طلبہ اگر ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو طلبہ کبھی بھی اساتذہ کے آگے نہیں چلتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اساتذہ کے پیچھے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ادب ہے یہ۔ تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر 2 اونٹ لیا جاتا تو یہ راستہ اسی کو معلوم تھا، اسی غلام کو، تو اس کو آگے آگے چلنا پڑتا ہے جو اس وقت کے کلچر اور تہذیب کے خلاف تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چلنا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہو کہ وہ دلیل بھی تھا اور غلام بھی تھا۔ دلیل کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو، ہو سکتا ہے وہ دلیل بھی رہا اور راستہ بتانے والا بھی رہا ہو، اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایک ہی اونٹ لے کر کے گئے تاکہ یہ معاملہ نہیں آئے۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو سکتا ہے یہ سمجھا ہو کہ یہ بڑی شان کی بات ہے کہ امیر المومنین ایک اونٹ پر چلے اور اس کا غلام ایک اونٹ پر چلے، تو اس میں وہ تواضع اور خاکساری کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسی سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ایک بہت بڑے ملک کے سامنے، وہاں کے لوگ بڑے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو مہذب اور بڑے ہی جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواضع اور ان کی انکساری ایسی ہے کہ وہ کپڑا بھی جو پہنے ہوئے ہیں اس میں بھی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے تیسری وجہ کہ یہ 2 اونٹوں کے ساتھ سفر ایک شان کی بات ہوتی تو اس شان اور ہو سکتا ہے لوگ اس میں تکبر محسوس کرتے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک پیغام پاس کیا انہوں نے۔ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کوئی ضروری نہیں جو میں نے باتیں کہی وہ صحیح ہوں، بہرحال جو سمجھ میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ایک پڑوسی غیر مسلم کے انتقال پر اس کے ساتھ قبرستان یا شمشان گھاٹ جانا کیسا ہے؟ بہت اگر مجبوری ہو تو جایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو طالب ہمارے پاس اہل سنت الجماعت کا ایک بڑا طبقہ اس بات کو مانتا ہے کہ ابو طالب کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ ایمان نہیں لائے،
کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ایمان لائے، لیکن جو حدیثوں میں ہمارے پاس ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ایک چچا جان کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات پوچھا کہ اب تو وہ تو کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، تو کیا میں ان کے تجہیز و تقسیم میں شامل ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ تو جو روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شامل ہوئے، لیکن جیسے جنازہ، کیونکہ یہ جو جنازے کا سسٹم ہے نا، یہ عربوں میں پہلے سے موجود تھا، کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام نے جنازے کا تعارف کرایا ہو، بلکہ ان کے یہاں بھی اسی طریقے سے دفنانے وغیرہ کا نظام تھا. نہانے وغیرہ کا اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، لیکن دفنانے وغیرہ کا انتظام ان کے پاس بھی تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نکلے تو حدیث میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جنازے کے قریب گئے، جنازہ چلتا رہا اور ایک دم ایک سائڈ پر ایسے چلتے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دائنی طرف یا بائیں طرف کسی طرف اس وقت یاد نہیں ہے، بہرحال وہ کنارے کنارے چلتے رہے. اور پھر جو ہے وہ وہاں ان کے مطلب جیسے قبر میں اتارنا یا ان کو اس کے پہلے نہلانا، یہ کسی کیفیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے. تو یہ اس بات سے یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کا انتقال ہوا ہے اور وہاں پہ جانا بہت ضروری ہے، تو پھر ایسی شکل میں دور دور رہا جائے، ان کے جو عبادت کے طور پہ رسمیں ہیں یا ان کے جو عقائد کے لحاظ سے رسمیں ہیں اس میں شرکت نہ کی جائے. پوچھا جائے نماز وتر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مسائل اب 1450 سال کے بعد جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ وتر کی نماز کا طریقہ کیا، ایسا تو ہے نہیں، خدا نخواستہ 1450 سال سے لوگ وتر نہیں پڑھ رہے ہیں. میری سمجھ سے اس قسم کے سوال کو اٹھا کر کے عوام کے درمیان میں محض ایک فتنہ پیدا کرنا اور کوئی مقصد نہیں ہے. جو آدمی بھی چاروں ائمہ جس لحاظ سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں وتر کی، سب کے پاس مستند اپنی حدیثیں موجود ہیں. حدیثوں کے اختلاف کی بنیاد پر طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اگر آپ عوام ہیں، آپ مجتہد نہیں ہیں، تو عوام کا کام ہے کسی ایک کی بات مان کر کے آپ اس کی طریقے سے گفتگو کریں، اس کے طریقے کو مانیں. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ پانچویں امام بن جائیں گے اور چاروں امام اپنی جگہ رہیں گے. آپ کا جو نفس ہے وہ خود کیا بن جائے گا؟ وہ امام بن جائے گا. ہاں اگر آپ مجتہد کے درجے کو ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنا اجتہاد جو آپ کا آ رہا ہو آپ اپنے اجتہاد پر عمل کریں، لیکن یہ قطعی نہ جانیں. اگر یہ سوال ذہن میں ہے کہ احناف کے پاس گویا کہ وتر پڑھنے کا کوئی جو صحیح طریقہ یا حدیث موجود نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بخاری کی روایت ہے 3 رکعت پڑھنے کی، اور تینوں رکعت میں کیا کیا سورت اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس کا بھی ذکر ہے. اور رہا جو لوگ 1 رکعت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث میں ایسا جو ہے وہ ہے کہ 1 رکعت نماز وتر، اس کی ہم تعویل کرتے ہیں کہ اس 1 رکعت کا مطلب کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو ایک بڑے وثوق سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ کسی بھی حدیث میں منقول نہیں ہے کہ وہ 1 رکعت پڑھی کیسے جائے گی، یا اس 1 رکعت میں مسنون قرات کیا ہے، یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. نہ صحیح تو درکنارے ضعیف حدیث میں بھی موجود نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ جو 3 رکعت بخاری کی روایت ہے، اور بھی سیاستہ میں اور بھی وہ روایت موجود ہے جس میں جو ہے باقاعدہ مسنون صورتوں کا ذکر ہے. لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ احناف جس طریقے سے یہ ایک عرب دنیا میں جو ہے یہ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں لوگ کہ احناف جس طریقے سے وتر پڑھتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہتان ہے. ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ہمارے ایک بہت جو ہے وہ دوست ہیں بنگلور کے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے میں دعا مانگنا کیسا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے. اس پر میں نے پوری تقریر کی ہے وسیلے کی شرعی حیثیت. میں اس میں سے صرف اس بات کو بتا دیتا ہوں جو نہایت سیف ہے اور کسی کا جس میں اختلاف نہیں ہے. بقیہ ایک جملہ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جن کے نزدیک وسیلہ جائز ہے ان کے نزدیک وسیلہ افضل نہیں ہے. ایک طبقے کے نزدیک وسیلہ کوئی چیز ہی نہیں ہے،
چلیں وہ اپنی اپنی ذاتی رائے ہے۔ ایک طبقے کے نزدیک وسیلہ ہے، لیکن وسیلہ جو ہے وہ آپ یہ اگر سمجھیں، جیسا کہ آج ایسا نظر آتا ہے عملی شکل میں کہ ہر دعا میں بغیر وسیلے کے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے پروگرام میں، سیمینار میں، اجتماعات میں، جمعہ کے اس میں سب کے آخر میں وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا قبول ہو۔ تو سب سے پہلی بات جان لیں کہ اس طریقے سے کہنا افضل نہیں ہے۔ جس کے نزدیک بھی وسیلہ ہے وہ جائز ہے، افضل نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تو پھر وسیلہ لینے کی کوئی حاجت نہیں رہی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ ایک دن بیٹھ کر کے جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ دیکھ لیں اور کتاب اٹھا لیں، مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھا لیں، کھانا کھانے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، ٹوائلٹ میں سے نکلنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کپڑا پہننے، سینکڑوں دعائیں کتاب میں موجود ہے۔ ایک لے لیتے ہیں اس میں سے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک بوسیلۃ محمد۔ بوسیلۃ محمد کا لفظ اس حدیث میں جوڑا نہیں گیا، بلکہ میں یہ کہوں کہ کسی بھی حدیث میں، کسی بھی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں آپ کو مسنون سکھلائی ہیں، کسی بھی مسنون دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جب دعا مانگیں تو اس میں میرا وسیلہ یا بزرگوں کا وسیلہ یا صحابہ کا وسیلہ یا بدرین کا وسیلہ، کوئی بھی دعا کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ جو بھی بحث کی جا رہی ہے وسیلے کی وہ بہت کھینچ تان کے کی جاتی ہے، لہذا جب ایک آدمی کو پیور دیسی گھی مل رہا ہے تو میری سمجھ سے بنسپتی اور ڈالڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈالڈا جو کھایا جاتا ہے اس کی وجہ ہے وہ دیسی گھی یا تو موجود ہی نہیں ہے، یا دیسی گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ مجبوراً ہم کیا کر رہے ہیں، ڈالڈا کھا رہے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تو وسیلے سے دعا مانگنا افضل نہیں ہے، جائز ہے۔ جو جائز ہے اس میں بہت تفصیل ہے، اس میں جو کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بحث کی ہے، اور انہوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر کمنٹ بھی کیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وسیلے کا معنی یہ سمجھا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنے والے توسل کی بات کرتے ہیں، حالانکہ وسیلہ اور توسل الگ الگ چیز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو وسیلہ چاہتے ہیں، جب جو کہتے ہیں یا جائز کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، میرے اس محبت کا واسطہ ہے میں اس وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے کہ عمل محبت وسیلہ ہے، کوئی پرسنالٹی، کوئی ذات وسیلہ نہیں بن رہی ہے۔ اور یہ اگر مانگا جائے، اور اگر میں مانگنے والوں سے بھی کہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں، پہلی بات تو ہر وقت وسیلے کہنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اگر کہا جائے وسیلہ تو پھر یہ نیت کی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پسند کرتا ہے، محبوب ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس محبت کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے۔ اس بات میں کسی کو اختلاف اگر کوئی کرتا بھی ہے تو غلط کرتا ہے، اس میں سب کو اتفاق ہونا چاہیے۔ کیونکہ وسیلے میں عمل جو ہے وہ کسی کے نزدیک اس کا اختلاف نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ کچھ لوگ بڑی موچھی رکھتے ہیں اور پانی پیتے وقت اس سے مس ہوتا ہے، تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ پانی حرام ہے، پانی ایسے موچ فلٹر ہوتی ہے، دیکھتا وہ موچ کیا ہے، فلٹر ہے، پانی فلٹر ہو کے جاتا ہے۔ فلٹر کیا ہوتا ہے کہ جو موچ کی گندگی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے، اور فلٹر یہ ہوا کہ گندگی اندر چلی گئی۔ دیکھیں موچ بڑی ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں، لب پر موچ کا بڑا ہونا یہ ہمارے نزدیک قطعاً جائز نہیں ہے، ہونٹوں پر موچ کا بڑا ہونا یہ قطعی جائز نہیں ہے۔ اگر یہاں کی موچ بڑھی ہوئی ہے اور کان تک چلی جائے یا ادھر چلی جائے، اس موچ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، گرچہ وہ ہمارا کوئی اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ موچ اگر جو ہونٹ ختم ہونے کے بعد سے بال بڑھے ہوئے ہیں
اس سے مطلب نہیں ہے. جو سامنے حضور نے فرمایا قص الشوارب, آپ نے پورا لفظ ہی ایسا بیان فرما دیا, پانی پینے والے بالوں کو کاٹا جائے. وہی فلٹر جو آپ نے لگا رکھا ہے وہ فلٹر کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کاٹنا چاہیے. مجھے کیا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان نفل پڑھ سکتے ہیں. ہمارے احناف کا یہ مسئلہ ہے اس میں کہ جب صبح صادق ہو جاتی ہے, غور سے سن لیں اس بات کو, جب صبح صادق ہو جاتی ہے یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا تو پھر ایسی شکل میں 4 رکعت نمازی پڑھی جا سکتی ہے, 2 سنت فجر کی اور 2 فرض, بقیہ درمیان میں کوئی نہیں. ہاں اگر کسی آدمی کی کبھی زندگی کی فرض چھوٹی ہوئی ہے تو فرض پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا ہے. 3 وقت کو چھوڑ کر آپ جب چاہیں فرض پڑھ سکتے ہیں, اور وہ 3 وقت سے سورج نکلتے وقت, سورج ڈوبتے وقت اور زوال. بقیہ جو بھی مکروہ اوقات ہیں اس میں فرض پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے اور غیر مسلم اس کے سامنے سے گزر گیا تو کیا اس کی نماز ٹوٹ گئی یا اس کی نماز نہیں ہوئی, اس کو نماز دہرانا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے نماز پڑھنے والے کو کہ وہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے کہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو, اور اگر کوئی گزر گیا اسے معلوم ہی نہیں کہ نماز کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے تو اس بندہ پڑھنے والے بندہ یا بندی کی نماز نہیں ٹوٹی. پوچھا گیا عورت شوہر کے انتقال پر عدت گزار رہی ہے, میکے سے کسی کے مرنے کی خبر آئی تو کیا میکے جا سکتی نہیں؟ بھائی میکہ تو پورا ملک ہوتا ہے, میکہ تو پورا شہر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مصر کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں مصر والوں پہ رحم کرو کیونکہ میری وہ سسرال ہے. تو مرد کی سسرال وہاں ہے اور عورت کی سسرال یہاں ہے, تو میکے سے اطلاع آئی یہ کوئی سوال نہیں رہا. ایک بات, ہاں اگر عورت کے ماں کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ عدت گزار رہی ہے تو مجبوری درجے میں وہ دن میں چلی جائے اور رات ہونے سے پہلے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے اس جگہ پر آ جائے جہاں پر وہ عدت گزار رہی ہے. پوچھا گیا ایک بیوہ عورت ہے, اس کی ایک لڑکی 10 سال کی ہے اور ایک لڑکا 5 سال کا ہے, ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے, یعنی اس بیوہ عورت کا نکاح ہونے جا رہا ہے. جس آدمی سے نکاح ہو رہا ہے ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے, ان کی ایک لڑکی 20 سال کی ہے اور ایک لڑکا 15 سال کا ہے. اب ان کی شادی ہونے کے بعد ان کی جائیداد پر یکساں تقسیم ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ کچھ سوال غیر واضح ہے. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی کے ساتھ اب شادی ہونے جا رہی ہے اس کی پہلی بیوی سے بچے ہیں اور دوسری بیوی جس سے وہ شادی کرنے جائے اس سے بھی بچے ہیں. سب سے پہلی بات تو اگر زندگی میں وہ کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہے, اب گویا کہ 2 بچے تو اس کے سگے ہو گئے اور 2 بچے اس عورت کے ہو گئے جس سے وہ شادی کرنے جا رہی ہے, تو پھر ایسی شکل میں وراثت کی اگر بات آئے گی, مرنے کے بعد بات آئے گی, تو یہ دوسری بیوی کے جو بچے ہیں چونکہ وہ اس کے بچے نہیں ہیں لہذا وراثت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور رہا یہ اپنی زندگی میں وہ گفٹ, وہ کالے چور کو دینا چاہے دے سکتا ہے. گفٹ دینے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, جہاں چاہے وہ دے دے. شرط یہ ہوتی ہے گفٹ میں کہ آدمی اپنی وراثت, اپنے مال کو اس وجہ سے گفٹ نہ دے کہ ان لوگوں کا حصہ ختم ہو جائے جن کا حصہ شریعت میں رکھا ہے. یہ نیت نہیں کر کے گفٹ دینا چاہیے, اور بقیہ وہ مالک ہے اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا پورا اختیار ہوتا ہے. پوچھا گیا کہ ایک آدمی ایسا دھندا کرتا ہے کہ جس میں سود کی کمائی بھی ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے, اس کی بھی کمائی ہے, لیکن اس کے موبائل کی دکان بھی ہے اور وہاں سے بھی اس کا انکم ہوتی ہے, تو پھر ایسا آدمی اگر دعوت دے تو ایسے آدمی کی دعوت جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے اور کھانا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے میں نے ایک تقریر کی ہے ترجیحات دین, اس میں بھی اس بات کو میں نے بہت واضح انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسے مسائل اگر آ جاتے ہیں کہ ایک آدمی کی آمدنی مشکوک ہے, شک ہے کہ اس کی جائز ہے آمدنی یا ناجائز ہے, تو یہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس جائز کا پرسنٹیج زیادہ ہے. جیسے موبائل کی دکان کا یہاں ذکر کیا گیا, تو اگر موبائل کی دکان سے جو انکم ہو رہی ہے وہ آمدنی زیادہ ہے اور جو جوا کھیل رہا ہے یا کھلا رہا ہے اس کی آمدنی کم ہے, تو پھر ایسی شکل میں جو ہے آدمی یہ سمجھ کر کھائے کہ میں جو کھا رہا ہوں موبائل والے فائدے سے کھا رہا ہوں,
اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں صاحب یہ تو موبائل صرف ایک اس کے بیٹھکا ہے، اصل اس کا دھندا جو ہے وہ سود کا ہے، اصل اس کا دھندا جوا کا ہے، تو پھر ایسی شکل میں ایسے آدمی کی دعوت کو نہ قبول کرنا چاہیے اور نہ کھانا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے۔ میں اس میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ناپاک کپڑا آپ دھوبی کے ذریعے دھلاتے ہیں تو بھی اخلاقی لحاظ سے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو کپڑے میں ناپاکی جس جگہ لگی ہے، ایک بالش میں لگی ہے، 4 انچ میں لگی ہے، جہاں بھی لگی ہے، پہلے اس کو دھل دیا جائے ٹھیک سے، اور دھلنے کے بعد سکھلا دیا جائے، پھر دھوبی کو دیا جائے، تاکہ یہ اخلاقی ایک بات ہے۔ اور اگر اپنے گھر میں دھلا جا رہا ہے کپڑا واشنگ مشین میں، تو چاہیے کہ ناپاکی کی جگہ کو پہلے دھل دیا جائے، سکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے دھل دیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ کم سے کم 3 مرتبہ اس ناپاکی کی جگہ کو دھل کر کے اس میں اس طریقے سے پانی بہا دیا جائے جس میں تقاطر ہو جائے، قطرے ٹپک جائیں، تو وہ ناپاکی اس طریقے سے گویا جھڑ جائے کہ وہ پانی کے قطروں کے ساتھ وہ بھی نکل جائے۔ اب اس کے بعد اس کو جیسے کپڑے دھلے جاتے ہیں ویسے کپڑے دھل دیے جائیں، یہ اصل ایک مہذب طریقہ ہے۔ اب یہ کہ اگر آپ نے سارے کپڑوں میں گندے کپڑوں کو بھی ملا دیا، جیسا کہ ایک بڑی تعداد عموماً ایسا کرتی ہے، تو پھر ایسی شکل میں کم سے کم کپڑے کو 3 مرتبہ ضرور دھلنا چاہیے، اور یقین ہو جانا چاہیے کہ اس کی گندگی پانی کے قطرات کے ساتھ، پانی کے بہنے کے ساتھ کیا ہو گئی ہے، نکل گئی ہے۔ اب یہ چونکہ اگر واشنگ مشین وغیرہ میں دھلا جاتا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ واشنگ مشین میں 3 مرتبہ پانی دھلنے میں ایک حد تک کیا بلکہ ایک دم 100% جو ہے وہ گندگی نکل جاتی ہے۔ پوچھا گیا اگر کتے کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ کتا اگر سوکھا ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، کتا اگر بھیگا ہے اور اس نے آپ کے کپڑے کو ٹچ کر لیا تو جس جگہ پہ ٹچ کیا اس کا جہاں پہ بھیگا پن آپ کے کپڑے کو لگ گیا، یا یہ کہ اس کی رال اگر آپ کے کپڑے میں لگ گئی تو پھر وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ ہر حال میں اس کو دھلنا ضروری ہے، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ برتن ہو، چاہے وہ جسم ہو۔ پوچھا گیا سفر میں قصر کتنے کلومیٹر کے بعد شروع ہوتا ہے؟ یہ کتنے کلومیٹر کے بعد شروع ہوتا ہے، یہ سوال بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہے۔ مثال کے طور پر اصل جو سفر ہے وہ 48 میل کا جب کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے، اگر اس کو کلومیٹر میں کیا جائے گا تو آپ سمجھ لیجیے 77.7 یا 78 مان لیجیے، 78 کلومیٹر کا اگر سفر کا ارادہ ہے تو ایسی شکل میں وہ حقیقت میں شرعی مسافر بن جاتا ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب 78 کلومیٹر ہم سفر کر لیں گے اس کے بعد جب ہم نماز پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ قصر کریں گے۔ یہ غلط مسئلہ ہے۔ آپ کا 78 کلومیٹر کا ارادہ ہے، آپ نے جیسے میں ہبلی شہر میں رہتا ہوں، ہبلی سے میں نکلا اور ہبلی کی کارپوریشن 2 کلومیٹر کے بعد ختم ہو گئی۔ جیسے میرا گھر جہاں پر ہے وہاں سے 1 کلومیٹر کے بعد ہی ہبلی کارپوریشن کیا ہے، ختم ہو گئی۔ تو 1 کلومیٹر کے بعد بھی اگر مجھے ظہر کی نماز کا وقت آ جائے گا تو میں نے ابھی 48 کلومیٹر کا ارادہ کیا ہے، لیکن اصلی سفر میں نے 1 ہی کلومیٹر کیا ہے، لہذا ایسی شکل میں مسافر ہو جاؤں گا۔ یہ جو سوال میں کیا گیا کہ کتنے کلومیٹر کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، ایک گاؤں ہے، گاؤں کا علاقہ تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ یہ گاؤں کی سرحد کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جب گاؤں کی سرحد ختم ہو گئی آپ اس کو کراس کر گئے تو پھر ایسی شکل پہ آپ مسافر ہو گئے، کیونکہ آپ کا 48 میل کا آپ کا ارادہ ہے۔ پوچھا گیا تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کی ممانعت کیوں فرمائی گئی؟ کیا تمام ائمہ کے نزدیک اس کی ممانعت ہے؟ اگر قرآن اسٹینڈ پر رکھ دیا جائے اور اس کو چھوئے بغیر پڑھا جائے اور سلام پھیرنے کے بعد صفحہ پلٹ دیا جائے تو اس طرح کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ اس کو سمجھ لیں، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا یہ اجتہادی مسئلہ ہے، لہذا اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے نہیں کہا ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا، نہیں پڑھا جا سکتا، جن لوگوں نے کہا پڑھا جا سکتا ہے ان کے نزدیک پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ نہ قرآن کا مسئلہ ہے نہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم اس طریقے سے لکھا ہی نہیں تھا کہ لوگ اپنے سامنے رکھتے اور پڑھتے، یا جن کے پاس ٹکڑے ٹکڑے رکھا ہوا تھا انہوں نے کبھی ایسا نہیں، تو کوئی ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا منع ہے۔
نہ یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، لہذا یہ اجتہادی مسئلہ ہو گیا. اجتہادی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، لہذا جس امام جو مجتہد ہے اس نے جو فتویٰ دیا ہے اور آپ اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو اس مسئلے میں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مدارس وغیرہ میں جو کیلنڈر چھپتے ہیں تو اس کیلنڈر میں اشتہار ہوتا ہے اور وہ مسجد میں لے جا کر کے ہر مدرسہ جو علاقے والا ہوتا ہے وہ ایک مسجد میں اپنا کیلنڈر لگا دیتا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو جو اشکال ہے کہ مسجد میں تجارت کرنا منع ہے. اب اس میں ایک کیلنڈر آپ نے لگا دیا تو اس میں ایڈورٹائز جو ہے ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے، لہذا ہر آدمی کو وہ ایڈورٹائز ہوتی رہتی ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہ جائز؟ دیکھیے تجارت کرنا الگ ہے، یہ دوسری شکل ہے، اس میں گنجائش برقرار ہے. وہ جو حدیث پہ منع ہے کہ وہیں پہ کھڑے ہو کر کے آدمی 2 روپے کا بھیا مال ہے، 5 روپے کا مال ہے، ٹوپی 3 روپے کی ہے، یہ جو کیا جا رہا ہے یہ تجارت منع ہے. یہ اس قسم کی جو بات ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن آپ تقوی کا تقاضا کرنا چاہیں نہ لگائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن لگانے والے کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ ناجائز ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بچے کے درمیان میں دوسرا بچے میں کتنا فصل ہونا چاہیے؟ شریعت نے اس پر کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں دیا ہے کہ ایک بچے سے دوسرا بچہ 5 سال چھوٹا ہو، 2 سال چھوٹا ہو، 1 سال چھوٹا ہو، اس کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کا خیال رکھیں، عورت کی صحت کا خیال رکھیں اور خیال رکھنے کے بعد آپ اس میں گیپ رکھیں، لیکن گیپ رکھنا کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا لے گیا ہوں گا. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.